بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کے اندر رونا طویل عمر کی طرف اشارہ ہے۔ جس پر رویا جائے اس کی اپنی حالت باقی رہنے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے کو دودھ سے بھی زیادہ سفید رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی قسم کا صابن استعمال کیا کریں، کیونکہ الگ الگ صابن استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کو کافی حد تک نقصان ہو سکتا ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھانے سے پیٹ کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ کاجو کے استعمال سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں اور آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ہرے دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ عام گھی کے اندر تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے اور اس سے ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط ہو جائیں گی۔ اینزائٹی کی جسمانی علامات درج ذیل ہیں: دل گھبرانا، چکر آنا، پیٹ کا خراب رہنا، کپ کپی طاری رہنا، ٹھنڈے پسینے آنا، سانس میں مسئلہ ہونا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا۔ ان سب کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ صبح اٹھ کر گرم پانی پیا کریں۔ اس سے آپ کو سر چکرانا، گھبراہٹ، بے چینی یا پھر بنا بات کے غصہ آنا سب ختم ہو جائے گا۔ گرم پانی میں تھوڑا سا شہد بھی شامل کر لیجئے، یہ آپ کی بہت سی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ گردن کالی ہو جائے تو لیموں کا رس میٹھے سوڈے میں ملا کر لگاؤ اور رگڑ کر مالش کر لو، کچھ ہی دنوں میں گردن سفید ہو جائے گی۔ اگر گردے ٹھیک طرح سے کام نہ کر رہے ہوں تو بدن میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس سے بے وقت نیند آنا اور سستی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا ہمیشہ پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ بھرے پیٹ کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج پانی کے ساتھ کھا جاؤ۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ مرچوں کی جلن کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے چینی ملے پانی سے ہاتھوں کو دھو لیں، اس سے مرچوں کی جلن ختم ہو جائے گی۔ نیم گرم پانی پینے سے پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ جمائی لینا آپ کے دماغ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے عیب پتہ چل جائیں تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کیا کرو۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور یہ شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ناظرین، سالن میں اگر غلطی سے نمک زیادہ ڈل جائے تو پریشان نہ ہوں، اس میں ایک چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ سارے اضافی نمک کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ زیتون کے تیل کے 2 قطرے لے کر چھائیوں پر انگلی سے مساج کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے چہرے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی بھی کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پینے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور کھایا پیا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے پہلے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ اس کے بعد اگر آپ لیموں نچوڑیں گے تو اس کا رس کافی حد تک زیادہ نکلے گا۔
جسم میں طاقت بڑھا دینے والے ٹوٹکے: صبح سویرے اٹھتے ہی شہد کو چاٹ لینا، گوشت کھانے سے پہلے نمک چکھ لینا، کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لینا، خشک روٹی کا ٹکڑا پانی کے ساتھ کھانا، گھاس پر ننگے پاؤں چلنا، روٹی کھانے کے بعد کچھ چل لینا، پاخانے کے بعد جلدی پانی نہ پینا۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کیا کریں۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہا ہوتا ہے۔ 100 بیماریاں صرف ایک علاج: سرسوں کے تیل میں 2 عدد لونگ، کلونجی اور میتھی دانے کو ابال کر اسے چھان کر رکھ لیجیے۔ اگر جسم میں کہیں بھی کوئی درد ہو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس جگہ پر خوب اچھے سے مالش کریں، کچھ دیر میں افاقہ ہوگا، جسم سے بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہے تو یہ تیل اس انسان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ حاملہ پرندے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ حاملہ بکری، بھورے رنگ کی بھینس، حاملہ بطخ اور سفید خرگوش گھر میں دولت لاتے ہیں۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، اس سے لیموں کا رس زیادہ نکل جائے گا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا آسانی سے اتر جاتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جو روٹی کے درمیان پانی نہ پیے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو سکیڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کیا کریں۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ اگر آپ کا وزن اچانک کم ہونے لگے اور 4 سے 5 کلو کم ہو جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے، فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ لیموں کا رس نکال کر برف خانے میں فریز کر دیں، جب ضرورت پڑے نکال کر استعمال میں لے آئیں، اس سے آپ کے ٹائم میں بچت ہو جائے گی۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھا جائیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ کھانے کے بعد جسم میں خون کا بہاؤ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فوراً انسان کو کھانے کے بعد نیند آنے لگتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگلی جانور خاص کر بندر جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے دوسرے ساتھی اس سے فاصلہ رکھتے ہیں تاکہ وہ بیماری ان کو نہ لگ جائے۔ گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس سے خشکی دور ہوگی اور خارش بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، بار بار بازاروں کے چکر لگانے سے جلد کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ اچھی طرح آرام کرنے والے کا چہرہ نیند سے محروم انسان سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو اڑتا دیکھیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔
گلے کی کوئی پرابلم ہو تو ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے بھی گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چائے کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے۔ زیادہ گرم چائے پینے سے کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ گرم چائے پینے سے گلے کی پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ مسور کی دال کھانا پیٹ کی بیماریاں دور کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ گھر میں بکریاں پالتے ہیں، ان کے گھروں میں دولت بھاگ کر آتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی کوئی تنگی ہے تو آپ اپنے گھر میں حاملہ بکری لے آئیں۔ چینی ڈال کر میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم پیدا ہوتی ہے اور گیس پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، اس سے چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ جب بھی اپنا چہرہ دھونا ہو تو نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ نیم گرم پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے پر کبھی بھی خشکی نہیں ہوتی اور نہ ہی جھریاں پڑتی ہیں۔ دماغ کمزور ہونے کی 4 نشانیاں۔ نمبر 1، اگر آپ کو چیزوں کو یاد رکھنا مشکل ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو دماغ کمزور ہونے کی علامات ہو چکی ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ بنا بات کے غصہ کر رہے ہیں، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا، تو سمجھ جائیں کہ آپ کو دماغ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کو دماغی تھکن محسوس ہو رہی ہے تو یہ بھی دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ نمبر 4، اگر آپ کو رات میں نیند نہیں آ رہی تو یہ بھی دماغ کمزور ہونے کی علامات ہوتی ہے۔ دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور قوت حافظہ کو تیز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز کرنے سے دماغ کو آکسیجن ملتا ہے اور دماغ تیز رہتا ہے۔ 7 یا 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں، اس سے بھی دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال کرنا، پانی زیادہ پینے سے دماغ کو آکسیجن ملتا رہتا ہے اور آپ کا دماغ تیز ہوتا رہتا ہے۔ برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ جلدی جلدی میں کوئی بھی گرم چیز نہیں کھانی چاہیے، اس سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ عام گھی کے اندر تھوڑا سا نمک ملا کر بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا نمک ملا کر جسم کی مالش کر لیجئے، جسم سے خارش اور خشکی دور ہو جائے گی۔ خشک باسی گوشت رات کے وقت کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کی طاقت بہترین ہوتی ہے۔ پیاز کاٹتے وقت سر پر موٹا کپڑا رکھنے سے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ یہ چیزیں نگاہ کو کمزور کرتی ہیں۔ قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنا، گندگی دیکھنا، شرمگاہ کی طرف دیکھنا۔ ہمیشہ کھانے سے قبل پہلے پھل کھانے چاہیے، اس سے آپ کو جسمانی کمزوری کبھی نہیں ہوگی۔ اگر کھانا کھانے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ پی لو، اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ کھانا کھانے کے بعد زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے، ورنہ اس سے آپ کا پیٹ پھول جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ناخنوں میں سفید نشان ہیں اور وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں تو روزانہ نہار منہ پانی میں کیلشیم ملا کر پینے سے بہت جلدی افاقہ ہوگا اور نشان تیزی کے ساتھ کم ہونے لگیں گے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ مردانہ طاقت قائم رکھنا چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بال صاف کیا کریں۔ کالے چنوں کا شوربہ روزانہ شام کو پئیں، 1 مہینہ استعمال کرو۔ یہ لو بی پی اور دمہ جسمانی کمزوری کا حیرت انگیز انتہائی تیز علاج ہے۔ گردے خراب ہونے کی چند نشانیاں: چہرے، ہاتھوں، پیروں، جوڑوں اور گھٹنوں پر سوجن ظاہر ہو جاتی ہے۔
گردے خون صاف کرتے ہیں، مگر جب یہ ٹھیک سے کام نہ کر رہے ہوں تو خون فاضل مادوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے سوجن کی پرابلم ہو جاتی ہے، جس سے جلد پر خشکی اور خارش شروع ہو سکتی ہے اور جلد پھٹ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اور ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی کی علامت ہوتی ہے۔ جو عورت یہ سبزیاں کھا لیتی ہے وہ بوڑھی بھی ہو تو جوان نظر آنے لگتی ہے۔ بھنڈی، کدو اور مولی کی سبزی، 3 سبزیاں کھانے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ کلونجی کا رس دہی میں مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ آلو کے چھلکے اگر آنکھوں پر لگا لیے جائیں تو یہ آنکھوں کے نیچے حلقوں کو ختم کرتے ہیں۔ کریلے کا جوس پیا کرو، اس سے چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ گرم پانی استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اسپغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، گرمیوں میں زیادہ لسی استعمال کرنے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ کھجور کھا کر سونے سے جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ عورت اگر بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر جھاڑو لگانے سے کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جس سے پھر درد شروع ہو جاتا ہے۔ میتھی دانہ استعمال کرنے سے بلغم اور سینے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دمہ کے مریض کے لیے آم کھانا بہت ہی مفید ہوتا ہے اور آم کھانے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ زہریلا کیڑا کاٹ لینے کی صورت میں لہسن کا تیل اور شہد ملا کر زخم والی جگہ پر لگا لیں، اس سے زہر زائل ہو جائے گا۔ گردوں کی بیماری میں کیلا استعمال کریں، کیونکہ کیلا کاربوہائیڈریٹ کی فائبر مقدار کو برقرار رکھتا ہے۔ سخت ہونٹوں کو نرم و ملائم اور خوبصورت بنانے کے لیے روزانہ سوتے وقت عرق گلاب کا استعمال کیا کریں، اس سے آپ کے ہونٹ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ ناظرین، لہسن کے رس میں نمک ملا کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں گیس، قبض ہو تو روزانہ نہار منہ لیموں کا پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن دور ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ زیادہ پانی عقل کو بڑھاتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو انسان پانی کم پیتا ہے تو اس کے گردے بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچیں جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سو کر اٹھتے ہی ورزش کرنے سے شدید قسم کا کمر اور گردن کا درد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نمک اور شہد مکس کر کے دانت صاف کیجیے، دانت چمک جائیں گے۔ جن کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ مفید ہوتا ہے۔ بکری کے دودھ میں الائچی شامل کر کے پی لیجیے، اس سے آپ کو فوراً بخار ختم ہو جائے گا۔
ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے اور آپ نے ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے FS وائس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔